تو انٹرنیشنلی بھی ہمیں کوئی ریلیف ملا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے انٹرنیشنلی تمام ممالک کو کہا تھا جو ڈیولپنگ ممالک ہیں اس کو ریلیف دیا جائے، تو ہمارے کتنے اماؤنٹ کے قرضے سال کے لیے ڈیفر ہوئے ہیں؟ جی وہ پروسیس شروع کر دیا ہے؟ یہ کرونا کی وجہ سے جو G20 ممالک ہیں جو عموماً قرض دیتے ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ قرض جو بائیلیٹرلی انہوں نے دیا ہے اس میں وہ ڈیفرمنٹ دیں گے۔ تو ہمیں جو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں جو بائیلیٹرل یعنی ان ممالک سے جیسے چین ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، سعودی عربیہ ہے، جو لونز لیے ہوئے ہیں وہ تقریباً 1.8 بلین ڈالرز یعنی 1.8 ارب ڈالر اس سال ہمیں دینے ہوتے، لیکن اب وہ مؤخر ہو جائیں گے اور وہ بعد میں دیے جا سکیں گے۔ تو اس سے قدرتی بات ہے کہ وہ جو پریشر ہے فوری ادائیگی کا وہ ہٹ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ نیگیٹو گروتھ ہوگی۔ نیگیٹو گروتھ ہوتی کیا ہے؟ کیا اسے ریسیشن کہتے ہیں؟ اور ریسیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے جاب زیادہ کریٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو روزگار زیادہ ملتا ہے، معیشت کی رفتار بڑھ جاتی ہے، غربت کم ہوتی ہے۔ نیگیٹو گروتھ کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر پاکستان کی جیسے ٹوٹل آمدنی ہے اگر وہ بڑھتی تو 4,500 ارب اس میں اضافہ ہونے جا رہا تھا، جس طریقے سے اکانومی چل رہی تھی پہلے 9 مہینے میں۔ اب چونکہ اس میں 1% کی ڈکلائن ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ یہ 1,500 ارب روپے آمدنی جو ہے وہ گھٹ جائے گی۔ کیوں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر جائیں گی، ہماری ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں اس میں کمی ہوگی، ہماری خاص طور پہ انڈسٹری، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ریٹیل ٹریڈ ہے اور جو سروسز سیکٹر ہے ان کی آمدنی جو ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گرے گی۔ تو قدرتی بات ہے اس کی وجہ سے ایک اکانومی کے اندر کانٹریکشن ہوگی۔ اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کانٹریکشن کو ڈائریکٹلی فیس کریں اور اس کے 2 3 4 جو بڑی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ فوری لوگوں کے ہاتھ میں اور کمپنیز کے ہاتھ میں پیسے پہنچائے جائیں تاکہ وہ اپنے اخراجات کر سکیں اور اس کی وجہ سے وہ ملک میں اور معیشت میں ڈیمانڈ میں اضافہ کر سکیں۔ تو اسی لیے کوئی یہ جو 1,200 ارب کا پیکج دیا ہے حکومت نے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ لیکوڈیٹی لوگوں تک پہنچے۔ اور پروکیورمنٹ جو کی گئی گندم کی ایک تاریخی 200 ارب روپے کی، وہ بھی اس لیے کہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو وہ ٹریکٹر یا موٹر سائیکلز یا دوسری چیزیں خریدیں گے، کھانے پینے کی چیزیں خریدیں گے اور اس سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پالیسی ریٹ جو طے کیا جاتا ہے جو 13.25% تھا اس کو گرا کر تقریباً 9% پہ لایا گیا، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرض لینے میں آسانی ہو تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں نئے دھندے کرنے میں اور نئے بزنسز بنانے میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہی سلسلہ ہوگا جو ہمارے اس بجٹ میں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، آپ نے 3-4 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے۔ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی، آپ کے پاس اب ایسٹیمیٹس آ گئے ہیں کیونکہ بہت سے گلف ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، یہاں پہ بہت سے پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے جاب لیس ہو گئے۔ تو کتنا فرق آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے بلین ڈالر کا آپ کو ریمیٹنسز میں گھاٹا ہو سکتا ہے اگلے سال پہ؟ دیکھیں، آپ کو اندازہ دوں کہ ایکسپورٹس جو ہیں جو تقریباً 2 ارب ڈالر ہو رہے تھے ہر مہینے، وہ اپریل کے مہینے میں تقریباً 1 ارب ڈالر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً وہ آدھے رہ گئے۔ اسی طرح سے لیکن ریمیٹنسز میں ابھی تک اتنی کمی نہیں ہوئی ہے، اور ریمیٹنسز ہم سمجھ رہے ہیں کہ 6 سے 8% کم ہوں گے۔ تو لیکن اس کا اثر ہو سکتا ہے آگے چل کے آئے، کیونکہ
جس طرح آپ نے فرمایا کہ گلف کے ممالک میں اور یو ایس اور یو کے میں بھی کافی جو ہے اکانومیز ان کی سست ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بڑھی ہے، تو ایک انسرٹنٹی ہے، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے گریں گے، لیکن ایکسپورٹس میں زیادہ کمی ہوئی ہے۔ اب امید ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اگر چائنا کی اکانومی اب دوبارہ ابھر رہی ہے اور اگر یورپ کے ممالک بھی جلد ریکور کرنا شروع کریں تو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے انشاءاللہ یہ ٹیمپرری ثابت ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انٹرسٹ ریٹ کا ذکر کیا، جب 13.25% پہ انٹرسٹ ریٹ تھا تو بہت سے اکانومسٹ نے کہا کہ یہ ہاٹ منی اٹریکٹ کرنے کے لیے ہاٹ منی آئے گا اور کوئی بھی کرائسس آیا وہ نکل جائے گی، جو کہ بات صحیح ثابت ہوئی، اور پھر اب آپ 8% پہ انٹرسٹ ریٹ آ گیا ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا یہ احساس نہیں تھا کہ جب ہم 13.25% پہ انٹرسٹ ریٹ لے کے جا رہے ہیں، اور آج شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی جن کمپنیز نے انویسٹ کیا ان کے نام سامنے آج آنے چاہیے، انہوں نے کہا کہ بلینز آف روپیز اس میں کمائے گئے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور جب اتنا بڑھایا گیا تھا انٹرسٹ ریٹ تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کنٹریکشن آف اکانومی بھی کرے گی، اور پھر اب ہم 8% پہ لے آئے، تو پہلا فیصلہ صحیح تھا یا یہ والا فیصلہ صحیح ہے؟ جی دیکھیں، دونوں فیصلے اپنے وقت کے اور حالات کی تقاضوں کی وجہ سے اپنے وقت پہ صحیح تھے۔ جب یہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھا گیا اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ آپ ایک جانب جو ڈالرائزیشن ہو رہی تھی اس کو کاؤنٹر کریں، کیوں کہ آرٹیفیشلی جو ہے پاکستان میں روپی کو اوور ویلیو رکھا گیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اسپیکولیشن کی، اور ہمیشہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈالر خرید کے رکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ فقط بوروور یعنی جو قرض لیتا ہے اس کے لیے ریلیونٹ تو ضرور ہے، لیکن جو لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ ان کو اچھی ریٹ دی جائے، اور اگر روپیوں کے اندر ریٹ اچھی ہوگی تو وہ ڈالرز کی طرف زیادہ اتنا مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر بہت ضروری تھا کہ ہم ڈالرائزیشن کی طرف سے بڑھیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر انفلیشن بہت زیادہ ہے تو مانیٹری پالیسی جو ہے اس کے پاس یہ انسٹرومنٹ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کو کم کرے، کیونکہ انفلیشن پہ اگر پریشر پڑ رہا ہے زیادہ ڈیمانڈ کا تو وہ مانیٹری پالیسی میں عموماً جو طریقہ کار ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ رکھا جاتا ہے، لیکن جب اکانومی میں کنٹریکشن ہونے جا رہی ہے تو پھر سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے ہماری، جس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے انٹرسٹ ریٹس کو طے کرنا، انہوں نے اس میں بتدریج کمی کی ہے۔ اور جہاں تک یہ ہاٹ منی کا سلسلہ ہے تو دیکھیں سر، اس میں کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی جو ڈیولپنگ ملک ہیں، جب ایسی سچویشن ہو کہ اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہو تو جو بھی فورن ایکسچینج یا یہ کیپٹل ہے وہ سیف ہیونز کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی وہ ان ممالک میں جانا چاہتا ہے کیپٹل جن کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بڑے مضبوط ہیں، جہاں پہ پیسے سیف سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان سے لنکڈ ایسی چیز نہیں ہے، یہ تمام ایمرجنگ ممالک کے اندر اس وقت جو کیپٹل تھا اس طرح کا وہ سیفر ہیونز کی تلاش میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا سال گزر رہا ہے اس میں پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا، تو یہ بھی ایک چیز ریکگنائز کرنی چاہیے جس کا اس پورٹ فولیو انویسٹمنٹ سے تعلق نہیں بلکہ جس کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے تعلق ہے۔ تو یہ پاکستان کی خوبی ہے اور خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنا اوپینین جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور حکومت میں جب آپ ہوں تو آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے اور آپ کو تنقید جو ہے سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اب ہاٹ منی کی آپشن
8% पे आके तो यकीनन ख़त्म होगी। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में कोई बॉन्ड्स फ्लोट करने का इरादा है, और किस इंटरेस्ट रेट पे आप बॉन्ड्स फ्लोट करने का इरादा रखते हैं? जी देखें, इस वक्त आपने देखा होगा कि चंद हफ्ते पहले हमने जो है 200 बिलियन रेज किए एक इस्लामिक सुकूक के ज़रिए, और इसकी जो खूबी थी, 2-3 खूबियाँ हैं, लेकिन एक तो ये थी कि ये कम इंटरेस्ट रेट पे किया गया, यानी काइबोर जो है उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे किया गया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है मुल्क के लिए कि इतने कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर हुकूमत ने ये लोन हासिल किया इस्लामिक सुकूक का। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर जो भी डेट्स है उनको पे किया जाए, ताकि ये गर्मियों का जो मौसम है इसमें किसी तरह की भी कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज नहीं हो। जो बॉन्ड्स फ्लोट करने की बात है तो उसमें हमें एहतियात बरतना है और सही वक्त का इंतखाब करना है। तो इंशाअल्लाह चूँकि इस वक्त काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो हमें ये चीज़ जो है अच्छे अंदाज में सोच के करनी चाहिए, ताकि हम कम से कम इंटरेस्ट और अच्छे से अच्छे टर्म्स के ऊपर ये कैपिटल रेज कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने इस्लामिक सुकूक का जिक्र किया, कितने बिलियन रुपए आपने इससे रेज किए, और ये सर्कुलर डेट रिटायर करने के लिए इस्तेमाल होगा? कितना अमाउंट अभी आप देंगे पावर कंपनीज को, पावर सेक्टर को, और ये जो अमाउंट है कब तक डिस्बर्समेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी? जी ये 200 बिलियन है, और इसका मकसद पावर मिनिस्ट्री के जो एफर्ट्स हैं उनको मज़ीद बेहतर करना है, और ये फौरी तौर पे इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करेंगे, डिस्पर्समेंट करेंगे, ताकि लिक्विडिटी लोगों के पास आए और किसी तरह की भी शॉर्टेज नहीं हो। और एक जो अच्छी चीज़ हुई है इस सारे सिलसिले में, वो ये है कि दुनिया में डिमांड की कमी की वजह से तेल की कीमतें कम हुई हैं, और आपने देखा कि हुकूमत ने ये पॉलिसी जो है अडॉप्ट की कि तेल की कीमतें जिस हद तक भी मुमकिन हो लोगों को पास ऑन की जाएं। तो पेट्रोल के अंदर फॉर एग्जांपल 37 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, डीजल में कोई 42 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, और केरोसिन यानी मट्टी का तेल जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें 64 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, यानी इसकी कीमत 100 रुपये से 1/3 जाके बची है 35 रुपये। तो अब हमें ये भी सोचना है कि आगे चल के अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम उससे निपटने के लिए अभी क्या फैसले करें। बिल्कुल, तो मैं उस पर भी आता हूँ। हेजिंग पे आपने सर्कुलर डेट का डॉक्टर साहब जिक्र किया, इस वक्त सर्कुलर डेट की क्या सूरत हाल है, क्या नंबर्स हैं, क्या फिगर है? 2.3 ट्रिलियन हो गया है हमारा सर्कुलर डेट इस वक्त। जी देखें, 2 ट्रिलियन तो क्रॉस किया है, और इसमें एक जो वजह इसमें इजाफे की है वो जो कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन इसका असर कोई 400 से 500 अरब रुपए पड़ रहा है। अब इसके कई वजूहात हैं सर्कुलर डेट की, और ये पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का ये मसला है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम कोशिश करना चाहते हैं कि इसमें एक सेट यानी एक जामे कोई स्ट्रेटजी हो जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव की जाए, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव की जाए, जो पुराने पैक्ट्स हैं या पुराने जो मुआहदे हैं उनको जिस हद तक मुमकिन हो रिव्यू किया जाए, क्योंकि कई ऐसी शराइत हैं पुराने मुआहदों में जिसकी वजह से ये मसला मुसलसल चलता रहेगा। और एक चीज़ जो हम चाहते हैं कि हो कि कलेक्शन एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में कमी बेहतरी लाई जाए। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब, आपने आईपीपी रिपोर्ट की जो आप चीजें बता रहे हैं वो सारी रिकमेंडेशंस है, आपने ये रिपोर्ट पढ़ ली आईपीपी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी? देखें, जो बुनियादी बातें हैं वो तो
آپ کو بھی پتہ ہیں اور ایک حد تک سب کو پتہ ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں کہ کئی چیزیں یکمشت کرنی پڑیں گی اگر ہم اس سیکٹر کو اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ سب سے بہترین ایفیشنسی سے بجلی پیدا کریں، کیونکہ ایک جو ہمارا پرانا مسئلہ تھا کہ بجلی کی جو پروڈکشن کی جو کیپیسٹی تھی وہ الحمدللہ اس وقت کافی زیادہ ہے، یعنی کوئی 25,000 کے قریب ہے، اور ہماری جو ایکچول کنزمپشن ہے وہ 15,000 تک ہو سکتی ہے یا اس سے میکسیمم تھوڑی 18 تک زیادہ۔ جا